بابا قطبہ۔ جو لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہاں صبح کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر مری اور نتھیا گلی کو ضرور گئے ہوں گے۔ بارش سے پہاڑوں کی چوٹیاں دھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ صبح کی کرنیں جب ان پر پڑتی ہیں تو سبز درختوں کے صاف ستھرے پتے ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی ابھی انہی ٹہنیوں پر خوبصورتی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں جانے کا شوق ہمیں کب چڑھا اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہمارے سارے دوست ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب اور دیگر احباب بھی جب دنیا کے کاموں سے اکتا جاتے تو ادھر ہی کا رخ کرتے۔ وہاں کے لوگ بڑے معصوم ہیں، پیار کرنے والے ہیں اور محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں نے اس قدر پیار دیا ہے کہ لوٹانا ناممکن ہے۔ جہاں ہمیں پیار بے انتہا حد تک ملا وہاں خوبانیاں سیب بھی مفتی مل جایا کرتے تھے۔ مجھے شمالی علاقہ جات کی خوبصورت وادیوں اور صبح کی یاد اس بات سے آئی کہ گزشتہ دنوں لاہور میں خوب بارش ہوئی، اور ایک دن جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور صبح سیر کا ارادہ کرنے لگا تھا کہ بارش کی ننھی ننھی پھوار پھر سے پڑنے لگی۔ میں تھوڑی دیر برآمدے میں کھڑا اسے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں نے تھوڑا سا بھیگنے کی کوشش بھی کی اور بار بار پیچھے مڑ کر یہ دیکھتا رہا کہ بانو قدسیہ نہ دیکھ لیں، کیونکہ اس طرح اسے اپنا بھاشن سنانے کا موقع ملے گا اور اس حالت میں دیکھ کر وہ فوراً کہے گی، آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنی صحت کا تھوڑا تو خیال کیجیے۔ خیر، میں واپس کمرے میں آ گیا، اپنی بلی کو پیار کرتا رہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج محلے میں شادی ہے اور مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی صبح روشن ہو رہی تھی اور وہ مجھے اونچے پرشکوہ چوٹیوں والے نرالے برف پوش پہاڑ یاد آ گئے۔ خواتین و حضرات، جب میں شادی میں گیا تو موڈ بڑا اچھا تھا، اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح تیاری کر کے گیا تھا۔ شادی کی اس تقریب میں کئی مانگنے والے اور جگتیں لگا کر پیسہ لینے والے بھی آئے ہوئے تھے، جنہیں ہم عام زبان میں بھانڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے، آج کل تو ہمارے ان لوگوں کا رواج ذرا کم ہو گیا ہے، اور لوگ شادی ہالوں میں تقریبات میں جب شریک کرتے ہیں تو انہیں ہالوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کے بغیر شادی کی خوشیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ یہ اپنے مخصوص انداز میں ویلے کرتے تھے۔ ویلے صحرا گانے والے جو وہ پیسے والے جو ہوتے ہیں نا، جو دولہے کے سر پہ وار کے انہیں دیتے ہیں۔ پھر جب بارات وغیرہ کھانا کھاتی تو ان بھانڈوں کو بھی کھانا ملتا اور یہ بارات کے کھانا کھانے کا انتظار کرتے تھے۔ جب یہ لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو میں اٹھ کے ان کے قریب گیا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے تجسس بہت ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ایک بھانڈ نے بتایا کہ ان کا یہ کام جدی پشتی ہے، مطلب باپ دادا کا۔ میں نے پوچھا کتنے کما لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب دال روٹی چل جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہاری عمر تو کافی ہے، بال بھی سفید آ چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش ہو۔ تمہارے چہرے سے لگتا نہیں کہ تم زندگی سے مایوس ہو، کیا یہ مصنوعی ہے؟ وہ بولا، صاحب جی، ہنس کر گزارو یا رو کر گزارو، زندگی تو گزارنی ہے۔ روئیں گے تب بھی گزرے گی، ہنسیں گے تب بھی گزرے گی۔ اب اگر اس نے اپنی مرضی سے گزرنا ہے تو رونا کس بات کا؟ خواتین و حضرات، اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ میرے سمیت ان لاکھوں لوگوں سے بہترین اور خوش نصیب ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کا روگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ مجھے پہلے سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے کہا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا، صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بیوی فوت ہو گئی ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی اسی پیشے سے منسلک ہیں، ایک بیٹی جوان ہے، اس کی شادی نہیں کی۔ تو میں نے کہا یہ تمہارا فرض ہے، اس کی شادی کرو۔ اب میں اپنی دانست میں کچھ زیادہ ہی عقل مند اور سیانہ بن رہا تھا۔ وہ گویا ہوا، جناب بیٹی کی شادی پیسوں سے ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اسے جہیز مانگا جاتا ہے۔ لیکن صاحب جی، میں پھر بھی خدا کے گھر سے مایوس نہیں ہوں، اس کی شادی بھی خدا نے چاہا تو ہو ہی جائے گی، میرا خدا پر بھروسہ ہے۔ اب میں اس کی بات سن کر کچھ روحانسا سا ہو گیا اور اپنے آپ پہ کڑھنے لگا کہ یہ شخص جو نہ ایم اے پاس ہے، نہ اس نے یونیورسٹی کی وہ ڈگری لے رکھی ہے، اس کا اپنے خدا پر کس قدر بھروسہ، ایمان اور پختہ یقین ہے، اور میں جو ہوں دنیا کی کتابیں پڑھ کر بھی اس سے انتہائی پست درجے پر ہوں۔ اس کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ اس خدا پر ہے جس نے مجھے اور اس سب کو پیدا کیا، اور میں بھی زیادہ متفکر نہیں ہوں۔ میں نے زندگی بھر شادیاں دیکھی ہیں اور میرے دل سے ہمیشہ کوئی دلہن دیکھ کر اس کے نصیب اچھے ہونے کی دعا ہی نکلی ہے۔ یہ اس آدمی نے مجھے کہا تو کہنے لگا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میری اس بیٹی کے نصیب اچھے نہ ہوں؟ جناب، جب ہم آزاد کشمیر ریڈیو میں کام کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک ملازم قطب الدین ہوتا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60 کے قریب تھی، ہم اسے بابا قطبہ کہتے تھے۔
بڑا ہی اچھا بابا تھا، ہمارا بڑا خیال رکھتا تھا، ہمارے لیے پانی گرم کرتا، چائے دانی کا خیال رکھتا، کھلے آستین کا کرتا پہنتا جو شاید اس کے پاس واحد تھا یا شاید کوئی دوسرا بھی ہو۔ وہ اپنی موج مستی میں رہتا، بات بہت کم کرتا، لیکن جب کرتا تو سب کی بولتی بند ہو جاتی۔ اس نے کبھی ہم سے رقم کا تقاضا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے تھے شاید اسے پیسے وغیرہ مانگنے سے شرم آتی ہے، یا اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس نے تنخواہ سے بڑھ کر رقم کا تقاضا کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جب بھی کبھی لاہور آتے یا مارکیٹ جاتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے۔ یہ ذہن میں ہوتا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور ہماری خدمت کا بار محسوس نہیں کرے گا۔ ایک عید پہ جب ہم واپس آئے تو ہم نے سوچا بابا قطبے کو اپنی روانگی سے پہلے بتاتے ہیں اور دفتر کی چابیاں بھی دے دیتے ہیں۔ گو کچھ ضروری سٹاف نے تو وہاں رہنا ہی تھا، لیکن زیادہ تر لوگ واپس جا رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کیا ہدایت دینی ہے تو بابا قطبہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چلے ہی نہ گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس نے ہماری طرف بڑھایا اور کہنے لگا صاحب جی ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ آپ میری طرف سے ساتھ لے جائیے گا، آپ کے بچوں کے لیے ہیں۔ میں نے کہا یہ بابا یہ اتنی ساری چیزیں تو کہاں سے لے کے آیا؟ کہنے لگا میں سال بھر اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا، کچھ پیسے بن گئے تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا، اگر آپ ساتھ لے جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ لوگ یقین کریں وہ عام سا کام کرنے والا بابا قطبہ ہم سب سے بڑا تھا، دل کے حوالے سے، جذبات اور محبت کے حوالے سے اسے شاید خدا نے ہم سب سے بڑے دل اور مرتبے سے نوازا تھا۔ وہ لطف قلبی میں 7ویں آسمان پہ تھا، عید چھوٹی ہو یا بڑی، ہم سب اسے اپنے ملانے والوں سے ہی محدود رکھتے ہیں۔ خاص کر بڑی عید پر تو گوشت سے سال بھر کے لیے ہی ٹھنڈی مشینیں مطلب فریج بھر لیے جاتے ہیں۔ رواج بڑا عام ہے کہ گوشت انہی کے گھر بھیجا جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے باقاعدہ حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں اور احباب کا، دوسرا غربا مساکین کا، اور ایک مقدار اپنے لیے رکھی جائے۔ لیکن نہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں کہتی ہیں ایسا ہونا نو گوشت کیوں دینا ہے، او کیڑا سانو بھیجیا سی۔ اب گھر کے ساتھ ہمسائے، محلے، قرب جوار ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی انہیں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے تو نہیں ہوتی نا قربانی۔ بہرحال ہماری عید پر باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کہ جی بھائی ساتھ والا جیسا بکرا آیا ہے اس سے بڑا لے کے آئیں گے ہم، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ خواتین و حضرات، ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں؟ جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ مجھے صومالیہ میں پڑنے والے قحط کا خیال آ رہا ہے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، ہزاروں بھوک و پیاس سے نڈھال ہوئے، جیتے جاگتے انسان ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، پیارے پیاروں کے ہاتھوں میں جان دے رہے تھے۔ ساری دنیا میں معمول کے متعلق کھیل تماشے ایسے ہی جاری تھے، ویسے ہی ٹریفک، ویسے ہی مارکیٹیں، دنگے فساد، سب ویسے ہی چلتا رہا۔ صومالیہ میں بھوکے پیاسے لوگ جیتے جی ممیوں کی سی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ قحط نہیں تھا، وہ آزمائش تھی، ہماری امتحان تھا انسانیت کا، ہمارے مزاجوں کا۔ وہاں امداد تب پہنچنا شروع ہوئی جب وہاں اکا دکا انسان کے بچے بچ گئے۔ آپ نے دیکھا جسے آپ لوگ سپر پاور کہتے ہیں، اس نے ایک ایسے ملک پر یہ کہہ کے لشکر کشی کر دی کہ وہاں مہلک ہتھیار ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے قیمتی اثاثے تیل کے بدلے خوراک دیکھ کر زندہ ہو رہے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صومالیہ کی طرف دنیا فوراً رجوع کرتی، لیکن توجہ زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے ہوئی۔ ہم سے تو پھر یہ ہوا اور موسم ہی اچھے ہیں جو وقت پر تو آتے ہیں۔ گرمیوں کو پتہ ہے کہ جی اب اس کے جانے اور سردی کے آنے کی باری ہے، وہ ذرا ضد نہیں کرتی۔ ہوا مسلسل اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور ہم جہاں بھی ہوں وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ ہم ہیں انسان جو اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کا بہت وقت لے لیا، خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اس بھانڈ جیسا تقوی اور توکل اور موسموں جیسی ذمہ داری اور بابا قطبہ جیسی محبت اور نرم خوی عطا فرمائے، اور اسے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔